السلام علیکم۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ان کا ثواب ان مسلمانوں تک پہنچا دیں جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، آخری زمانے کے لوگ کیسے ہوں گے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا آخری زمانے کے لوگ بھیڑی ہوں گے اور حکمران درندے، دنیا میں طبقہ کھا پی کے مست رہنے والا ہوگا اور فقیر اور نادان بالکل مردہ پائے جائیں گے۔ سچائی تب جائے گی، جھوٹ ادھر آئے گا، محبت صرف لفظوں اور زبان تک محدود رہے گی اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رنجشیں ہوں گی۔ وہ منہ پہ تعریف کریں گے اور دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت رکھیں گے۔ الفت الپاک دامنی نرالی سمجھی جائے گی، شریف لوگوں کو بیوقوف سمجھا جائے گا، کم ظرف اور دھوکے باز کو عقل مند اور دوست رکھا جائے گا۔ یاد رکھنا وہ زمانہ ایسا ہوگا جہاں اللہ کے رسول کے منبر پہ لوگ کرتب دکھائیں گے اور درس سننے والے اس درس میں زور زور سے ہنسیں گے۔ یاد رکھنا وہ زمانہ ایسا ہوگا جب انسانوں کے ضمیر مردہ ہونے لگیں گے، انسانوں کے نزدیک سوائے دولت اور خواہشات کے کچھ واضح نہ ہوگا۔ وہ ہر انسان کی شخصیت کو دولت کے ترازو میں تولیں گے۔ اس دور کے انسانوں کے نزدیک کردار کی خوبصورتی سوائے ایک مزاح کے کچھ نہیں ہوگا، اور یوں انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی روح کو کمزور کرنے لگے گئے۔ ان کی غذا سے لے کر آب و ہوا تک ہر چیز میں ملاوٹ ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، جب وہ زمانہ آ جائے تو مومن کیا کرے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت مومن کو چاہیے کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے حساب و کتاب کرے کہ پورے دن میں کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ۔ اس وقت مومن کی علامت صرف یہی ٹھہرے گی کہ اس کی تنہائی پاک ہو۔ اور یاد رکھنا اس وقت جنت میں جانے والا انسان وہی ہوگا جو خواہشات سے نکل کے اپنی نفس کی اصلاح میں لگ جائے، غیر پہ تنقید کے پہلے اپنے وجود سے سوال کرے کہ کیا وہ عیب جو دوسروں میں تلاش کر رہا ہے اس کے اپنے وجود میں تو نہیں۔ جو انسان اس سوچ کو قائم کرے گا تو اللہ اپنی رحمت کے خزانے اس انسان کے لیے کھول دے گا۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اسلام کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔